प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हज़रत जी, अगला सवाल फारियाब खान पेशावर से। इनका सवाल है कि मैंने ज़िंदगी में पहला प्रोग्राम देखा है जिसमें रूह को इस हद तक डिस्कस किया गया है। मेरे जहन में भी एक सवाल आया है और वो ये कि जिस्मानी बीमारियों के मुआलज की हम डिग्री देखते हैं और वो किसी मुस्तनद इदारे ने दी हुई होती है। रूहानी मुआलज की डिग्री कैसे चेक की जा सकती है और क्या इसके भी मुस्तनद इदारे मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम डिग्री देखते हैं इदारे की, लेकिन हम डिग्री पे एतमाद नहीं करते। इलाज उससे करवाते हैं जिससे के इलाज से मरीज़ ठीक हो रहा है। ठीक होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये भी ठीक है कि फ़लाँ जगह से पढ़ा हुआ है, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, अमेरिका से पढ़ा हुआ है, यहाँ का पढ़ा हुआ है, लेकिन जब अमली बारी आती है अमल की, तो हम देखते ही हैं कि किससे मरीज़ों को ज़्यादा शफा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ऐसे, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह, हमारा मसला लेकर आते हैं, आपसे उसका तसल्ली बख्श जवाब भी पाते हैं, बीमार दिल लेके आते हैं, शफा पाते हैं। जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम किसके पास जाएं? सही। ये सवाल आज का नहीं, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के आप वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास जाने से तुम्हें अल्लाह अल्लाह नसीब हो, सुभान अल्लाह, जिसे सुभान देख कर याद खुदा है, उसके अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप देखें कि कोई लोग करैक्टरलेस थे या चोर थे या झूठे थे या बददियानत थे, वो किसके पास बैठे कि दयानतदार हो गए, चोर ने चोरी छोड़ दी, बदमाश ने बदमाशी। क्या कोई मरीज़ किसी से शफा याब हो रहे हैं? आप भी उसके पास चले। सुभान अल्लाह। और कितना आसान सा और सिंपल सा पैरामीटर है, और इस पे हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं जी, हकीम हो या डॉक्टर हो, हम ये ज़रूर देखते हैं कि इससे लोगों को शफा हो रही है। जी हाँ, तब जाते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ये ही। डिग्री वाली बात तो महज एक ज़बानी कलामी बात है। प्रैक्टिकली जो हम करते हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि इससे बड़े मरीज़ शफा हो रही है, उनको उसके पास जाना है। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े ये जो मुस्तनद डॉक्टर हैं, इनसे इलाज करवाने के बाद फिर लोग पूछते हैं, यार ये बताओ कि ये मर्ज का कोई है? वो फिर कहते हैं फलां जगह पर एक बंदा है, फिर वहाँ चले जाते हैं होम्योपैथ के पास, बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत जी, अगला सवाल हबीबुल्लाह हैं लाहौर से। इनका सवाल है 21वें पारे में है कि जो लोग हमारे लिए मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, हम उनको अपने रास्ते ज़रूर दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह खलूस वालों के साथ है। कौन से रास्ते हैं जो दिखा देंगे और कौन सा खलूस है जिसकी बात की जाए? का है वल्लज़ीना जाहदू फीना। इसका सही तर्जुमा ये है कि जो लोग दिल की गहराई से मेरी रज़ा को या मुझे पाने के लिए मेहनत करते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे लिए मुशक्क़त नहीं, सही, दिल की गहराई से मेरी रज़ा पाने के लिए या मुझे पाने के लिए, आप फीना मेरी ज़ात में, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारी राह में ये मेहनत करते हैं कि मैं अल्लाह को पालूं, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझ पर रहम करे, हम उन्हें अपने रास्ते सुबुलना जमा का सीगा है, कई रास्ते दिखा दे। मुफस्सिरीन कराम ने इसकी तफसीर फरमाई है कि अल्लाह ऐसे बंदों को जिनमें हकीकी जुस्तजू हो, ऐसे लोगों के पास पहुंचा देता है जो उनकी रहनुमाई बारगाह इलाही तक करते। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसे बंदे अल्लाह के कई होते हैं, इसलिए यहाँ सबील नहीं कहा, सुबुल कहा है, कई रास्ते। सही, किसी न किसी ऐसे बंदे के पास पहुंचा देते हैं जो उसकी रहनुमाई करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। और खुलूस जो है, एक्टिंग हो तो फिर कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वइन्नल्लाह अला माल मोहसिनीन। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो दिल की गहराई से, बिल्कुल एहसान होता है। एहसान दिल की कैफियत,
صحیح بالکل کہ ٹھیک. جو دل سے چاہتے ہیں. ہم ظاہری ایک پگڑی باندھی, اس پر ایک چادر کر لی, ایک صافہ گلے میں ڈال لیا, 2 تسبیح بازو میں ڈال لی, ایک موتی ادھر لٹکا لیا, یہ تو اللہ کے اور لیے, دل سے کچھ اور چاہتے ہیں. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, ظاہر یہ ہے. تو سب دنیا کے بالکل لیے ٹھیک. کھیکھر ہے. کیا ہے بالکل صحیح. نارمل لباس کو, کیا کیوں نہیں آپ اس میں رہتے؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ نظر نہیں نہ آتا کہ کیا یہ نبی پہنچا ہوا کریم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی خاص لباس بنایا تھا؟ صحابہ میں نبی تو الگ نظر آئے. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ لائے تو لوگ سمجھتے تھے ابو بکر صدیق نبی ہیں, صحیح بالکل صحیح. کیونکہ ان کا لباس زیادہ صاف ستھرا تھا, اور حضور تھکن کی وجہ سے اور اس وجہ سے ذرا اس طرح تازہ دم نظر نہیں آ رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر حضور پر سایہ کر دیا کہ لوگوں کو یہ دھوکہ نہ لگے, انہیں سمجھ آئے کہ یہ نبی کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور نے تو کوئی پٹکا نہیں باندھا, کوئی تسبیح نہیں ڈالی کہ پتہ لگے یہ نبی ہے. آج کیا ضرورت پیش؟ میں ایک اچھا بھلا انسان ہوں, شریف آدمی ہوں, صاف ستھرا رہتا ہوں. آپ آئیں تو میں 2 تسبیحیں یہاں لٹکا لوں, ایک یہاں باندھ لوں. کیا ٹل باندھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر. نارمل لائف جو جس کی ہے اسے وہ اس طرح رہے. یہاں پر بھی تو لوگوں کو بہت ساری غلط فہمی ہے نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو نارمل لائف گزار رہے یہ پہنچا ہوا نہیں ہے. پہنچا ہوا صرف وہی ہے جس نے مان تسبیحوں کا یہ اٹھا ہے جی, رکھا ہوا. ہمیں لوگوں سے منوانا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں منوانا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. وہ دلوں کو جانتا ہے, لباس کو نہیں جانتا. بالکل لوگ ٹھیک. ظاہر کو جانتے ہیں. تو پھر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, آپ پھر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ تو شرک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. یہ نہیں ان کے تو یہ تو مسلمانی بھی یاد سے جاتی جی رہے ہاں. گی. وہ جو پہنچے ہوئے اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ کہاں ان کے مسلمانی قریب سے نہیں گزرتی. وحید الزماں ہے حضرت جی سکھر سے, یہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب ذہب یذہب کہتے ہیں جانے کو. ذہب یذہب, جانا, وہ گیا. ٹھیک ہے. تو جو رستہ کوئی زندگی گزارنے کے لیے بنا لے وہ مذہب ہے. ٹھیک ہے. جو طریقہ اپنا لے زندگی گزارنے کا وہ مذہب ہے. اسی لیے مذاہب باطلہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے باطل طریقے. ٹھیک ہے. دین ہوتا ہے جہاں عقیدہ اور ایمان ہو, ایک یقین ہو کہ میں حق پر ہوں. صحیح. بالکل وہ ٹھیک. دین ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو دین صرف ایک ہے؟ دین ایک ہے. ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام دین. اسلام دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. صحیح. اسی لیے میں سن رہا تھا مغرب والوں کا ایک پروگرام آ رہا تھا یہ مذہب پر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام نے مذہب پر اجارہ داری بنا لی ہے. اچھا. کہ میں ہی سچا ہوں اور کوئی سچا نہیں. تو وہ اسے اس معنوں میں استعمال کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے اس میں خامی یہ ہے کہ یہ مذہب پر اجارہ داری بنا لیتا ہے کہ صرف میں سچ ہوں باقی باطل ہے. میں نے کہا جی یہ اجارہ داری نہیں ہے, یہ حق ہے. صرف اسلام سچ ہے, باقی سارا جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آج کل ایک وبا کہہ لیجئے یا جو بھی ایک فضا کہہ لیجئے اس طرح کی چل پڑی ہے کہ جس میں یہ سوال بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگ گیا ہے. ہمارے بھی میرا خیال ہے پچھلے 2-3 پروگرامز کے اندر اس طرح کے سوالات آئے, اور پتہ نہیں کیوں لوگ اب کیا چاہ رہے ہیں یہ سوال کر کے. اور یہ نہیں, اب تو کمیٹیاں بن گئی جی بین المذاہب. جی ہاں. آگ اور پانی میں کیا آپ جوڑ کریں گے؟ کون سی کمیٹی جوڑ کرے گی؟ یا پانی کو باندھ کر آگ پر رکھو گے؟ بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب آپ دین حق کو باؤنڈ کر کے کفر کے ساتھ اس کا اتحاد کرائیں گے, کیا ہوگا؟ دین میں وسعت ہے, آپ دین پر آئیں. دین کسی بھی انسان کی زندگی لینے کی اجازت نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. کافر ہے, مشرک ہے, کچھ بھی ہے, سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم اس کے لیے قتل کا آ جائے. صحیح. یعنی شرعی طور پر جو قابل سزا ہو اس کے وہ اسے بھی عدالت سزا دے گی اور حکومت عمل درآمد کرے گی, میں اور آپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. یعنی ہر بندے کی زندگی محفوظ ہو گئی. ہر بندے کا مال اور آبرو ہر مومن پر بھی حرام ہے, وہ اس کی نہیں لے سکتے. کافر کی آبرو بھی حرام ہے, اس کا مال لینا بھی حرام. اور وہ سب کسے کہتے ہیں؟
سبحان اللہ. کافر کفر پر رہ کر اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، کھیتی باڑی کر سکتا ہے، بچے پڑھا سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ صرف ٹیکس دینا ہے حکومت کو. اور کچھ بھی نہیں. اس کی ساری حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر ہے. اگر جنگ چھڑ جاتی ہے، کوئی ملک حملہ آور ہے، تو کافر کی ذمہ داری نہیں کہ جا کر دفاع کرے. بالکل ٹھیک. مسلمان حکومت جو سے جزیہ لیتی ہے وہ اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہے. سبحان دفاع بھی اللہ. وہ کرے گی. شہید مسلمان ہوں گے، وہ گھر بیٹھا رہے. اتنی وسعت اس مذہب کے اندر ہے اور اس دین کے اندر ہے. یعنی دین کسی سے جبر کا نام نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. 2 حق اللہ نے ہر بندے کو دیے ہیں: زندہ رہنے کا، اس کی موت کا سبب اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. مذہب رکھنے کا اختیار دیا ہے. صحیح. کیا بالکل حضور صحیح. کے زمانے میں کافر حضور کے زیر نگین نہیں تھے؟ خلافت راشدہ کے زمانے میں 3/4 دنیا کا فتح ہو گیا، کافر نہیں رہتے تھے. ہر کافر کی آبرو مال جان محفوظ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ آج دیکھیں بھی جو علاقے فتح ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں 26,000 مربع میل ہیں. آج کل آپ کا ٹی وی 22 پر رک گیا ہے. اچھا. ہاں، یہ تحقیق نہیں کرتے جو صحیح. سن لیا. 26,000 26 لاکھ مربع میل علاقے فتح ہوئے. مائی گاڈ. 36,000 بڑے شہر تھے، جیسے آپ کا لاہور کراچی ہے. 36,000. 36,000 اچھا. 36,000 بڑے شہر تھے. بڑے شہر تھے، جیسے کراچی ہے. یہ بالکل. اس 22 لاکھ مربع 26 لاکھ مربع 26 میل لاکھ ہے. مربع میل. کہیں کسی بوڑھے کی یا کسی عورت کی چیخ، کسی بچے کے آنسو نظر آتے؟ نہیں آتے. نہیں آتے. آتے کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آج بھی لوگ مفتو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. کسی کی آبرو نہیں لوٹی گئی، کسی کا گھر نہیں لوٹا گیا، کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. بالکل صحیح. تو اس سے بڑی اور اس کیا سے بات بڑی ہو وسعت کیا وسعت کیا ہو یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام چھوڑ کے نیچے آ جائیں تو وہ ایک الگ وہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے حضرت جی. ایک بریک تو پہ ہمیں جانا ہے. اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almustar.tv. آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کر کے حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.